دیکھیں جی، ایک جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹے احتجاج کر لیں گے، حکومت کو کیا خوف ہے کہ آپ کے احتجاج سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے کہ آپ کو وہ احتجاج کرنے کی جو ہے پرمیشن نہیں دے رہے، پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے کارکنان کی، لیڈروں کی؟ دیکھیں یہ ایک تو ہم تو سینے آگے کر سکتے ہیں، لیکن ہم گولی نہیں چلا سکتے. ہم تو میں الیکشن لڑ رہے تھے. اگر وہ اپنی شہید والدہ کو حاضر نظر جان کے اور ان کی عظمت کو سمجھ کر اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے طاولہ تارڑ جیتا ہوا ہے تو میں اپنا، لیکن ظاہر ہے یہ سارے ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے، اور الیکشن کمیشن ان کی جو ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے، اور یہ اسی طرح کھیل رہے ہیں. لیکن یہ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت پر اور آل پاک پر. جی ناظرین، میں اس وقت موجود ہوں ظہیر عباس کھوکھر صاحب کے پاس، جو کہ 8 فروری 2024 کو الیکشنز جیتے، اور ان کے مقابلے میں تھے عطا تارڑ صاحب، جو کہ الیکشنز ہار کر جیت چکے ہیں، اور اس وقت وہ ایک انتہائی پاکستان کی اہم ترین سیٹ جو کہ انفارمیشن منسٹری کی ہے اس کے اوپر براجمان ہے. ہم سب سے پہلے تو 8 فروری 2024 کا آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا الیکشن ڈے والے دن کہ آپ جیتے جیتے 23,000 24,000 کی لیڈ، پھر 26,000 کی لیڈ، اور پھر آپ ایک دم سے کتنے ووٹوں سے آپ کو فارم 47 پر ہرا دیا گیا؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. گزارش یہ ہے کہ یہ صرف پولنگ ڈے والی بات نہیں ہے، اور ایک کہتے ہیں کہ ایک ویل پلانڈ اور اس کو آرگنائز طریقے سے الیکشن جو ہے عمران خان کا چھینا گیا ہے. اور پولنگ ڈے تو ظاہر ایک وہ دن تھا جب کہ ان کے پاس کچھ بھی باقی نہ رہا. اس سے پہلے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو کہ پری پول ریگنگ کے زمرے میں آتی ہیں، جیسے ہمارے کاغذات جمع نہ ہونے دینا، ہمارے پرپوزلس کو اریسٹ کر لینا، سیکنڈرز کو اریسٹ کر لینا، ہمارے میٹنگز نہ ہونے دینا، الیکشن کی پلاننگ نہ ہونے دینا، مارکیٹنگ ایڈورٹائزمنٹ نہ ہونے دینا، اور پھر اس کے بعد کیمپین نہ کرنے دینا، کوئی کٹ نہ کرنے دینا. جس طرح کہ ایک الیکشن کا جو سب سے جو قیمتی چیز ہوتی ہے وہ اس کی خوبصورتی جو ہوتی ہے وہ اس کی کیمپیننگ ہوتی ہے، جس پہ ہر طبقہ فکر کے لوگ جو ہے وہ اکٹھے بیٹھتے ہیں. وہ گاؤں والے جو ہیں وہ پنچایتیں لگاتے ہیں، شہروں والے جو ہے وہ بیٹھ کے کھول لیتے ہیں، اسکولوں کالجوں میں بحثیں شروع ہو جاتی ہیں، کینڈیڈیٹس کے نام منظر عام پر آتے ہیں، ان کے کریکٹر سامنے آتے ہیں، ان کا حلقے میں ان کی شہرت اور ان کی جو ریپوٹیشن جو ہے وہ سامنے آتی ہے، اور ہر گھر میں ایک الیکشن کا سما ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی بائی ڈیزائن یہ ایسا نہیں ہونے دیا گیا، اور ہمارے پہ جو عمران خان کے کینڈیڈیٹ تھے سب پر ان پر ایک قدغن یہ تھا کہ وہ اپنی کیمپین نہیں کر سکتے تھے، وہ لوگوں کو گھر جا کے ڈور نوک نہیں کر سکتے تھے، اور نہ ہی کٹ کر سکتے تھے. یہ ایک بہت بڑی زیادتی ہے، اور ایک جمہوری ملک کو ایسا الیکشن دینا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ پرانے چیف جسٹس قاضی صاحب نے بہت زیادتی کی. پھر اس کے بعد نشان چھین لینا، اور ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ پورے ملک میں جو اس وقت اس کی جو ایک پورے ملک میں ایک لوگ اس چیز پر ویٹ کر رہے تھے کہ اس پارٹی کا جو نشان، اس کا بلہ اس کو ملے گا، وہ نشان چھین لینا. پھر اس کے بعد کیمپین نہ کرنے دینا، پھر ہمارے جو بینرز، اشتہار، پوسٹرز، فلیکسیں اتار لینی. وہ کہ کوئی ایسا حربہ جو رہ گیا ہو وہ انہوں نے استعمال نہ کیا ہو. ایون یہاں تک کہ ہمارے جو ڈیٹا اکٹھا کیا ہوتا تھا ہم نے ایجنٹس کا، جو کہ ایک پرائمری چیز ہوتی ہے کسی بھی پولیٹیکل ورکر کو، اس کو آگے پولنگ ڈے کے لیے استعمال کرنے کے لیے، اور ہر جماعت کا یہ حق ہوتا ہے. ویسے کھوکھر صاحب، آپ کو پتا تھا کہ آپ کا مقابلہ کن لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو آپ نے اس حساب سے اپنی تیاری نہیں کی تھی؟ جی، تیاری تو الحمدللہ بہت کی تھی ہم نے، کیوں نہیں کی تھی. دیکھیں میرے مقابلے میں جو تھے ایک بلاول بھٹو زرداری جو تھے، جو کہ اپنا سابق وزیر اعظم محترمہ شہید بھٹو جو تھی بے نظیر، ان کے صاحبزادے آصف علی زرداری کے بیٹے. اور اس کے بعد یہ جو طاولہ تارڑ جو ہے، جو کہ اس وقت اطلاعات کے جو ہے وہ وزیر ہے. اور اس کے علاوہ مطلب یہ وہ لوگ تھے جو کہ ایک بنی بنائی
جو ایک چیزوں پہ کھیل رہے تھے، اور ہمارے لیے جو تھی مشکلیں تھیں اور ہمارے لیے مصیبتیں تھیں، اور عمران خان کا جس نے نام لینا تھا اس نے پکڑے جانا تھا. یہ کوئی بھی، چاہے کوئی لیڈر ہے چاہے کوئی ورکر ہے، جو بھی الیکشن میں ہے، یہ ہمیں پتہ تھا. لیکن اس کے باوجود جو کاز تھی نا وہ بہت بڑی تھی. وہ کاز یہ تھی، وہ عوام کے لیے باہر نکلنا، لوگوں کے لیے باہر نکلنا، اپنے جو ایک ہمارا ایک پاکستان کی میں جو ایک جو عمران خان صاحب نے جو ویژن دیا، جو شعور دیا لوگوں کو، اس کے فرنٹ لائن پر کھیلنے کا ایک وہ موقع تھا جو کہ ہم نے کھیلا. اور اللہ کا شکر ہے کہ میں اپنے N127 کے لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عمران خان کے نام پر اتنا ووٹ ڈالا کہ بلاول بھٹو زرداری 85,000 ووٹوں سے مجھ سے ہارا ہے. اور یہ وزیر اطلاعات جو بنا پھرتا ہے، جھوٹا وزیر اطلاعات اور جھوٹا MLA، یہ مجھ سے 37,000 ووٹوں سے آ رہا ہے. 37,000 ووٹ، 37,000 میں کریکٹ کر لوں، میں 26,000 کہہ رہا تھا، 37,000 ووٹ ہیں. ہاں جی. تو باقی یہ کہ یہ چیز جو ہے وہ الیکشن جو کہ ایک ہر پولیٹیکل ورکر کا ایک وہ ہائی ٹائم ہوتا ہے جب اس نے اپنی کیمپین کو آرگنائز کرنا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ پاکستان کی تاریخ اگر لکھی جا رہی ہے تو اس پر یہ ایک بہت بڑا 2024 کا جو الیکشن ہے، 8 فروری 2024 کا، یہ بہت بڑا ایک کالا دھبا ہے. اور اس کو جو ہے وہ سیاہ دن کے طور پر جو ہے کہ منایا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ بھی آنے والی سالوں میں. سیاہ دن کے طور پر 8 فروری کو منایا جائے گا. کھوکھر صاحب نے ابھی ذکر کیا کہ تاریخ لکھی جا رہی ہے، مگر کھوکھر صاحب تاریخ تو یہ بھی لکھی جا رہی ہے کہ مریم نواز کا نام اور تصویر، کلثوم بی بی کا نام اور تصویر جو ہے وہ مطالعہ پاکستان میں آ گیا ہے. تو جو ہمارے آنے والے بچے ان کو مطالعہ پاکستان میں پڑھیں گے تو وہ کس کو صحیح مانیں گے؟ ان کو صحیح مانیں گے کہ عمران خان کو صحیح مانیں گے؟ جی دیکھیں، اور ان کے کیا کارنامے تھے کہ ان کا نام ہی جو ہے وہ آ گیا اس میں. حالانکہ وہ ثانیہ نشتر جو ہے اس نے پاکستان کو پتہ نہیں کس کس ممالک میں ریپرزینٹ کیا ہے، کہاں کہاں اس نے پاکستان کی نمائندگی کی ہے، پاکستان کو عزت جو پاکستان کی وجہ سے اس کو ملی اور اس نے اس کا حق بھی ادا کیا، اس کا کہیں پہ ذکر نہ آیا. دیکھیں جیسے کہ قرآن مجید میں ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو پولیٹیکلی اگر دیکھا جائے تو یزید تھا، اس کی حکمرانی تھی، اور اس نے جو ہے وہ ظلم کے ساتھ اور جھوٹ کے ساتھ اور اسی خوف کے ساتھ لوگوں پر جو اس نے ڈالا تھا اپنی بربریت کا، وہ اس نے حکومت تو کی. لیکن نام کس کا ہے؟ نام امام حسین کا ہے، نام واقعہ کربلا میں شہدائے کربلا کا ہے. دیکھیں ابھی آپ نے مریم کی بات کی، ٹھیک ہے وقتی طور پر وہ ابھی وزیر اللہ، جھوٹی وزیر اللہ بنی ہوئی ہے، بٹ یہ ہے کہ جب تاریخ لکھی جاتی ہے تو تاریخ جو ہوتی ہے وہ بڑی اس کے تلخ حقائق ہوتے ہیں. آج نام حسین زندہ ہے اور یزید پر ہر ذی شعور مسلمان لعنت بھیجتا ہے. بے شک. تو میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے بھی مینڈیٹ چرایا ہے، جس نے بھی لوگوں کو، دیکھیں ووٹ جو ہوتا ہے وہ ایک قوم کی امانت ہوتا ہے، قوم کی امانت ہے، اور قوم نے عمران خان کی جھولی میں ڈالا. اور یہ سب باتیں ایک طرف آپ رکھ دیں، ٹھیک ہے عمران میں بھی بہت ساری، خان صاحب میں ہوں گی، ہر انسان میں اچھائی برائیاں ہوتی ہیں، گورنمنٹ میں بہت ساری غلطیاں بتائیاں بھی ہوں گی، بشر ہے، بشر میں غلطیاں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو آواز خدا، آواز خلق جو ہے وہ نکارہ خدا ہوتی ہے. اور سب سے بڑی چیز جو یہ تھی کہ 8 فروری 2024 کو لوگوں نے ایک خدائی آواز بن کر، اللہ کی آواز بن کر لوگ باہر نکلے، اور انہوں نے من حیث القوم لوگوں نے جو ہے نا وہ عمران خان کے امیدواروں کو ڈھونڈ کے نشان، MPA کا اور نشان، MNA کا اور نشان، اور ہر فیملی کے ووٹ اسکیٹرڈ تھے، بکھرے ہوئے تھے. بہنوں کا ووٹ کہیں تھا، بھائیوں کو کہیں تھا، باپ کا کہیں تھا، بیٹیوں کا کہیں تھا، اور لوگوں کے گھر ایک موٹر سائیکل ہے. اس کے باوجود لوگوں نے اپنے مینج اس طرح کیا. وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جب لوگوں کے دلوں میں ڈالنا ہوتا ہے تو لوگ اسی طرح ووٹ ڈالتے ہیں. اب یہ اتنا بڑا ظلم اس قوم کے ساتھ ہوا ہے کہ جس کی پکڑ ان کو ایسی ہوگی کہ شاید یہ بار بار یہ اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے تو ان کو نہ ملے، کیونکہ انہوں نے جو ایک خدائی ایک ڈائریکشن ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈائریکشن ہوتی ہے، وہ عوام کی ایک بیعت ہوتی ہے، عوام کا ایک ووٹ ہوتا ہے، اس کو انہوں نے چرایا ہے. اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا، اور تاریخ میں جو ہے وہ ان کو سیاہ ناموں سے ان کے نام لکھے جائیں گے.
اور یہ قوم جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد بھی جو ہے لوگ اس چیز پر کہتے رہے کہ جی جو ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. کینڈیڈیٹس کو نہ صرف اگر انہوں نے عدالتوں پہ گئے تو عدالتوں سے ان کو پکڑا گیا ہے، یعنی کہ اتنا ظلم کہ عدالتوں میں بھی آپ جا کے اپنا انصاف نہیں لے سکتے. اور ابھی تک آپ دیکھیں کہ سال ہونے کو ہے، ابھی تک ہمارے ٹریبیونلز میں جو ہے وہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں اور اڑائے جا رہے ہیں ان آپ کو آپ کے ٹربیونلز پہ یقین ہے کہ وہ آپ کو انصاف مہیا کریں گے؟ دیکھیں ابھی جو اس وقت سلسلہ یہ چل رہا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے ہاں امید ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں ہر قسم کا جو ہے وہ ہمارا کامل ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بے شک وہ بہت بڑی ذات ہے. اور ان جھوٹوں کے ساتھ اور ان لانتیوں کے ساتھ جن کے ہمارا پالا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سرخرو کریں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کے علاوہ ہمیں امید کسی پہ نہیں ہے، اور پاکستانی عوام پر امید ہے اور اللہ تعالیٰ کے اوپر امید ہے. باقی جو آپ دیکھ رہے ہیں ٹریبیونل جو ہیں ان پر ہم کیا امید لگائیں؟ 1 سال تو ہو گیا ابھی تک انیشیٹ ہی نہیں ہوا، پینڈنگ کر رہے ہیں مختلف. کبھی وہ ہائی کورٹ کے ججز بن جاتے ہیں، کبھی وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ جی ریٹائرڈ ججز آنے چاہیے، اور بس اسی افراتفری میں 1 سال گزر گیا. ابھی تک جو ہے وہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. وہ کبھی ابھی تک پہلے الیکشن کمیشن میں ہم گئے، وہاں پر انہوں نے اس کو کوئی جو ہے وہ اچھا خاصا ٹھوس شواہد کے ساتھ گئے، لیکن ظاہر ہے یہ سارے ملی بھگت کے ساتھ ہو رہا ہے. اور الیکشن کمیشن ان کی جو ہے وہ ان کی بی ٹیم ہے، اور یہ اسی طرح کھیل رہے ہیں. لیکن یہ کب تک کھیلیں گے ایسے؟ اور عوام کے جو جذبات اور عوام کی جو ایموشنز ہیں اس کے ساتھ ان کو کھیلنا جو ہے وہ بند کرنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ اس وقت عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. اور ابھی اگر انہوں نے ظلم نہ بند کیے تو ظاہر ہے پھر مجھے عطا تارڑ کا ایک جملہ بڑا یاد آ رہا ہے کہ عطا تارڑ صاحب کہتے تھے کہ ہماری بات ہو گئی ہے. وہ کون سی بات تھی جو الیکشن سے پہلے ہو گئی تھی؟ دیکھیں یہ جب آپ طاقت کے نشے میں اور پیسوں کے نشے میں اور عوام کو دھوکہ دینے کے جب آپ ماہر بن جائیں اور عوام کو آپ بے وقوف سمجھیں تو پھر اس قسم کی باتیں ہی ہوتی ہیں کہ ہماری بات ہو گئی ہے. ہم تو شروع سے یہ کہہ رہے ہیں، عمران خان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے پاس جائیں گے، ہم لوگوں سے بات کریں گے، ہم لوگوں سے اپنا مینڈیٹ لیں گے. ہم نہ امریکہ جائیں گے، نہ ہم کسی اور ادارے سے یا کسی اور لوگوں سے ہم جا کے اپنا بات کریں گے. اگر لوگوں نے ہمیں مناسب سمجھا، لوگوں نے ووٹ دیے تو ہم اپنی حکومت بنائیں گے. اگر پاکستان کے لوگ جو ہیں وہی ہمارے لیے سب کچھ ہیں اور انہی کی وجہ سے ہی عمران خان جو ہے اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ان کی شہرت اور ان کی لوگوں کو جو ان کے اوپر اعتماد ہے، اسی وجہ سے وہ اس وقت لوگوں کے لیے وہ جیل میں ہیں، اپنے پاکستانی قوم کے لیے جیل میں ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ایک ووٹر جو ہوتا ہے وہ اس کی طاقت بہت زیادہ ہوتی ہے. اور اگر آپ یہ سمجھے کہ امریکہ میں حکومت دلائے گا، جو کہ ان کی سوچ ہے اور ظاہر یہ جھوٹی سوچ ہے، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے دیکھا کہ جب سے عمران خان کی حکومت کو چھینا گیا، عمران خان باہر لوبنگ کرنے نہیں گئے، عمران خان لوگوں کے پاس آئے ہیں، انہوں نے لوگوں میں جلسے کیے ہیں، لوگوں میں انہوں نے کہا کہ جی مجھے پاکستان کی عوام وزیر اعظم بنائے گی تو میں بنوں گا. بالکل ایسے ہی ہے. اب مجھے ایک میں آپ سے جرنل سی ایک بات ہے کہ جوید لطیف صاحب بھی 8 فروری کو یوم سیاہ منانے جا رہی ہیں، جو کہ نون لیگ کے بہت ہی اہم رہنما ہیں، تو وہ بھی جو ہے 8 فروری کو منانے جا رہی ہیں یوم سیاہ. تو آپ ان کو دعوت کیوں نہیں دیتے کہ آئیں ہم اکٹھے مل کر یوم سیاہ مناتے ہیں، تاکہ وہ پولیس جو آپ کے اوپر لاٹھی چارج کرنی ہے جوید لطیف صاحب کو دیکھ کے وہ لاٹھی چارج نہیں ہوگا آپ کے اوپر؟ دیکھیں میاں جاوید لطیف جو ہیں وہ تو اپنا رونا رو رہے ہیں نا. دیکھو وہ وہاں پر اگر ان کو ایم این اے کی سیٹ اگر وہ جیت جاتے یا ان کو جو مقتدر جو قوتیں ہیں ان کو جتا دیتی تو پھر وہ انہی کے گن گانے تھے. تو اب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ ان کو سیٹ جو ہے وہ ہار گئے ہیں. اب وہ اس چیز پر ان کو ڈسٹرب ہے، ان کو کیا کہتے ہیں کہ وہ ہمارے وہ مخلص نہیں ہے، نہ ہی وہ ہماری وجہ سے کوئی یوم سیاہ منا رہے ہیں. بٹ یہ ہے کہ اگر وہ اپنی سیٹ کی وجہ سے منا رہے ہیں تو ان کو منانا چاہیے، کیونکہ واقعی یہ ہے تو یوم سیاہ ہی نا 8 فروری کو. اس میں تو مطلب کہ آپ باقاعدہ انہیں دعوت دے دیں. دیکھیں وہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو ان کی جو بات ہے وہ میڈیا پہ آتی رہتی ہے، لیکن وہ اپنا رونا روتے ہیں. لیکن ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد حکومت لینا نہیں ہے، ہمارا مقصد یہ ہے کہ عوام کا مینڈیٹ ان کو واپس کیا جائے، اور جتنا لوگوں نے مینڈیٹ دیا اس کے مطابق اگر عمران خان کو 2/3 میجورٹی ملی ہے تو اس کو ملنی چاہیے.
ہم تو عوام کی بات کرتے ہیں. میاں جاوید لطیف صاحب تو اپنی جو ہے نا ان کا ایجنڈا اور ہے, ان کا آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ان کے پیچھے بیک آف دا مائنڈ کیا ہے. ہم تو ایک قومی حیثیت سے اگر وہ شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے اس نعرے کے نیچے, ہمارے اس ایجنڈے کے نیچے, تو وہ ظاہر ہے وہ ہر پاکستانی ہر شہری کا حق ہے کہ وہ ظلم کے خلاف آواز اٹھائے. لاہور میں آپ جلسہ کر سکیں گے مینار پاکستان, جو آپ نے ڈی سی او کو پرمیشن کے لیے اپلیکیشن دی ہے؟ دیکھیں جلسہ جو ہے وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستانی عوام جو ہے, خصوصاً لاہور کی عوام جو ہے, جب بھی عمران خان کی کال آئی ہے یا جب بھی عمران خان کے لیے انہوں نے یا ان کے جو جیسے پچھلے دفعہ لاہور میں مینار پاکستان میں جلسے کی اجازت مانگی نہیں ملی, پھر کانا کی طرف اجازت کی, اجازت کیا وہ تو بس ایسے انہوں نے کوشش کی تھی کہ ناکام, جلسہ ہو جائے گا لوگ آئیں گے نہیں, اور ایسی جگہ پہ جہاں پہ کبھی کوئی بندہ اور انسان کبھی پھڑکا نہیں ہوگا, وہاں پہ اس جگہ پہ انہوں نے جلسہ کرنے کو کہا, وہ بھی 2-2.5 گھنٹے کے لیے اور مغرب سے پہلے. تو اس کے باوجود لاہور کے عوام کو یور عوام باہر نکلے ہیں. ابھی بھی جو ہماری اپلیکیشن جو ہے وہ سبمٹ ہے جلسے کے لیے, لیکن اگر اجازت نہیں بھی ملے گی تو لاہور کی عوام کو روکا نہیں جا سکتا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جو کال دی ہے وہ انہوں نے بالکل یہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, ہمارے مینڈیٹ کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, اس کے لیے انہوں نے کال دی ہے کہ اپنے اپنے حلقوں میں باہر نکلیں اور یوم سیاہ منائیں. اس پر یہ قوم کے لیے انہوں نے جو کال دیا, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جی میری رہائی کے لیے باہر نکلیں, انہوں نے یہ کہا کہ آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور اس ظلم اور بربریت کے خلاف آپ باہر نکلیں اور اس کو یوم سیاہ کے طور پر منائیں, کیونکہ یہ پاکستانی تاریخ میں اس کالے حروف سے لکھا جائے گا 8 فروری کا الیکشن. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا ظلم ہوا ہے, اور جیسے جیسے وقت گزرے گا جن لوگوں نے جن قوتوں نے یہ کیا ہے ان کو ندامت ہوگی, شرمندگی ہوگی اور افسوس ہوگا. 8 فروری کو آپ احتجاج کرنے میں کس حد تک کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیں 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے اور پکڑ دکڑ شروع ہو گئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے؟ بالکل شروع ہو چکی ہے. جب بھی کبھی ہم اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, جب بھی کبھی پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کی رہائی کے حوالے سے یا 26ویں ترمیم کے حوالے سے یا 24 نومبر کے حوالے سے جب بھی کبھی بات ہوتی ہے, جوڈیشل کمیشن بنانے کی جب بات ہوتی ہے, تو یہ پکڑ دکڑ شروع ہو جاتی ہے. اور حق بات کہنے پہ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی کبھی مطلب حق بات کہنے کی کسی نے کوشش کی ہے تو ظالم قوتیں جو ہیں وہ اس کو جو ہے وہ مٹانے کے اوپر چل جاتی ہیں. لیکن اللہ کی یہ اللہ الحق ہے. ایک بات بتائیں مجھے کہ اگر آپ احتجاج کر لیں گے, حکومت کو کیا خوف ہے کہ آپ کے احتجاج سے اتنا خوف زدہ کیوں ہے کہ آپ کو وہ احتجاج کرنے کی جو ہے پرمیشن نہیں دے رہے, پکڑ دکڑ شروع کر دی ہے کارکنان کی, لیڈروں کی؟ دیکھیں یہ ایک نفسیاتی طور پر ہار چکے ہیں, اور جب کبھی بھی, حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے, اگر الیکشن چوری ہوا ہے تو اس پر ایک پرامن احتجاج کرنے کی اگر اجازت دی جائے, یا اگر جن کے پاس فورس ہے وہ اگر حکومت جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ اگر الاؤ کر دے, اور تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. لوگ اپنی بھڑاس نکال لیں, لوگ اپنی بات کر لیں, لوگ اپنے دل کا غم جو ہے نا اس کے ساتھ شیئر کر لیں لوگوں کے ساتھ. لیکن یہ خوف ہے جو کہ میں نے ویسے پہلے ہی جیسے کہا کہ ہمیشہ جھوٹا انسان اور کمزور انسان اور بزدل انسان جو ہے وہ ہمیشہ حق سے آنکھیں چراتا ہے, وہ ہمیشہ سچ سے بھاگتا ہے, وہ ہمیشہ اسی طرح وہ ظلم و بربریت کر کے وہ جو ہے وہ لوگوں کو اور حق کو اور سچ کو دبانے کی کوشش کرتا ہے. اور یہ اسی چیز سے گھبرائے ہوئے ہیں, لیکن شاید انہوں نے تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا ہوا, اور ان کو یہ نہیں پتا کہ جیسے جیسے یہ دبائیں گے حق کو, حق اور سچ ویسے ویسے ابھر کے باہر آئے گا. اچھا, یہ اگر انہوں نے 26 نومبر دہرا دیا تو خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے کہ 26 نومبر کو یہ نومبر کی طرح یہ دہرا دیں, اگر آپ احتجاج کے لیے عوام کو باہر لے آئے اور عوام کے اوپر انہوں نے پھر اس طرح کا کوئی 26 نومبر کر دیا تو پھر دیکھیں اس کی بھی ہماری یہ ڈیمانڈ ہے. دیکھیں ابھی جو مذاکرات ہوئے تھے جو دونوں پارٹیوں کے, اور ایک دو کمیٹیز بنی تھیں حکومتی اراکین کی اور پاکستان تحریک انصاف کی, اس پر جو ہے وہ مین جو ایک پہلا ہمارا نقطہ وہ یہی تھا کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے 24 نومبر پر. اس کے بعد جو ہمارے جو اسیران ہیں, جو ہماری قیدی ہیں, جو ہماری خواتین, ہمارے لیڈرز جو ہیں, جو اس وقت ہمارے کارکنان جو اس وقت جیلوں میں ہیں, ان کو رہا کیا جائے, اور
9 مئی پر اور 24 نومبر پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے، جو کہ ایک عوامی اور ایک پاکستان کے اسٹیبلٹی کے لیے ایک جائز مطالبہ تھا۔ اس پر نہ ہی عمران خان نے یہ کہا کہ میری رہائی کو ارینج کیا جائے یا میری حکومت بنائی جائے، انہوں نے سمپل یہ کہا کہ جو ظلم ہوا ہے اس پر جوڈیشل انکوائری کی جائے۔ تو اس پر جو ہے حکومت جو ہے وہ بھاگ گئی، اور ان کو شاید یہ توقع نہیں تھی۔ ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں ہم تو ہم کہاں جائیں، ہم پاکستان میں رہیں گے، اگر ہم یہ گولیاں بھی ماریں گے تو ہم ظاہر ہے ہم ادھر ہی رہیں گے، اگر ہم مار بھی دیں گے تو ہم ادھر ہی رہیں گے۔ پکڑ دکڑ ہو رہی ہے، جائیدادیں زمینیں ضبط ہو رہی ہیں، کاروبار تباہ ہو رہے ہیں، بچوں کے فیوچر تباہ ہو رہے ہیں، تو اگر یہ آ کے ہمیں گھروں میں آ کے گولیاں بھی مار دیں گے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس تو کوئی ویپن نہیں ہے، ہم تو انہوں نے 26 نومبر کو جو کیا ہے وہ 69 لوگوں پر گولیاں چلائی ہیں، تو اوپر سے کتنے یہ عطا اللہ تارڑ کو آپ دیکھیں، فوراً اس نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ کتنے اس کی لعنت تھی اس کے چہرے پہ، کتنا اس کے وہ ایک ایسی مسکراہٹ ہنس رہا تھا، طنزیہ اور مذاقہ خیز بات کر رہا تھا جس کو پوری قوم نے کو اس نے گالی دی ہے، بندے قتل کر کے، شہید کر کے، اور پھر پریس کانفرنس کر کے اور کھسیانی ہنسی ہنس کے یہ کیا ثابت کرنا چاہ رہا تھا؟ تو آپ تو اپنے گریبان میں جھانکو، تم تو ہارے ہوئے ہو، تم تو ایم این اے ہی نہیں ہو، تم تو اسٹرینجر ہو، ہاؤس میں تم اسٹرینجر ہو، اور تم وزارت اطلاعات لے کر تو اس کے بعد قوم کے جو بچے ہیں وہ شہید ہو کر تو اس کے اوپر تم ان کی لاشوں کے اوپر تم کھسیانی ہنسی ہنس کر کہہ رہے ہو کچھ نہیں ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا ظلم انہوں نے کیا ہے، اور ابھی بھی طاقت کے سامنے، گولی کے سامنے پاکستانی عوام جو ہے وہ ظاہر سینے پیش کر سکتی ہے، ہم سینے پیش کریں گے، یہ گولیاں چلا رہے، تو اس سے زیادہ ظاہر کیا کر سکتے ہیں؟ وہ ہو چکا ہے، آئندہ بھی اگر یہ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس تو پستول نہیں ہے، تو ہم تو سینے آگے کر سکتے ہیں لیکن ہم گولی نہیں چلا سکتے۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو سامنے والا ہے وہ بھی ہمارا پاکستانی بھائی ہے، چاہے وہ کسی بھی ادارے میں ہے، لیکن یہ جو عطا اللہ تارڑ جیسے لوگ ہیں، یہ ان کو لاشوں کے اوپر بیٹھ کر ان کے سینوں کے اوپر طنزیہ بات کرنا اور شہداء کا مذاق اڑانا، یہ ان کا وتیرہ ہے، اور خود ان کے پلے شے کوئی نہیں ہے، نہ یہ ایم این اے ہیں، نہ یہ وزیر ہیں، بس یہ ایک ارینجڈ جو ہے وہ معاملہ چل رہا ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پر چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جن کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے وہ تو سارا یہ جھوٹ ہی چل رہا ہے، جتنا مرضی چلائے جائیں، آخر ایک دن اینڈ آنا ہے، آخر ان لوگوں نے سلاخوں کے پیچھے ہونا ہے، ان لوگوں نے جو ظلم کیا ہے اس کو ان کو سزائیں ملیں گی ان کو، اور یہ جائیں گے جیلوں کے پیچھے کیونکہ انہوں نے ظلم کیا ہے، اور یہ جو مینڈیٹ انہوں نے چرایا لوگوں کا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے، تو یہ ان کو دینا پڑے گا واپس۔ اچھا، آخر میں ریحانہ ڈار صاحبہ نے خواجہ آصف صاحب کو چیلنج دیا کہ کسی بھی مسجد میں آ جاؤ، آ کے بیٹھ جاؤ وضو کر کے، اور اس میں کہہ دو کہ جناب میں جیتا ہوں تو میں تمہیں سیٹ دے دوں گی، پیچھے ہٹ جاؤں گی۔ آپ اس طرح کا کوئی چیلنج جو ہے وہ عطا تارڑ کو دے سکتے ہیں؟ عطا تارڑ دیکھیں جی، ایک جیسے میں نے پہلے شروع میں کہا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، اور جھوٹے انسان کے ساتھ جو ہے نا اس کو آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہی اس کو چیلنج کر سکتے ہیں، نہ ہی آپ اس کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس نے تو جھوٹ پر کام لینا ہے اور اس پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ ہاں میں یہ ضرور کہوں گا کہ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ اس وقت اسمبلی میں ہیں، اور وہ ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں، پاکستان کی وزیر اعظم رہی ہیں شہید بینظیر بھٹو، ان کے بیٹے ہیں، اور ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، وہ بھی اسی حلقے سے الیکشن لڑے ہیں، اور وہ ویسے کوئی پریس کانفرنس کر کے یا ویسے بتا دیں کہ وہاں سے کون جیتا ہے، اور اللہ کو حاضر ناظر جا کے بتا دیں کہ وہاں سے اگر عطا اللہ تارڑ جیتا ہے تو مجھے کسی ٹریبیونل میں کسی اور جگہ جانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ان کی بات پر جو ہے نا یقین کر لوں گا۔ وہ میرے اپوننٹ تھے، میرے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، تارڑ کے مقابلے میں الیکشن لڑ رہے تھے، اگر وہ اپنی شہید والدہ کو حاضر نظر جان کے اور ان کی عظمت کو سمجھ کر اگر وہ کہتے ہیں کہ یہاں سے عطا اللہ تارڑ جیتا ہوا ہے تو میں اپنا کیس واپس لے لوں گا۔ مطلب کہ آپ نے یہ بلاول بھٹو کے اوپر بات چھوڑ دی ہے کہ اگر بلاول بھٹو کہہ دے کہ عطا تارڑ جیتا ہے تو آپ وہ مان لیں گے؟ جی بالکل، اگر بلاول بھٹو زرداری کہے گا اور وہ اپنی شہید ماں کے خون کو مد نظر رکھتے ہوئے جو اس نے جمہوریت کے لیے اپنی قربانی دی ہے، اور جو سیاست میں وہ آئے ہیں، ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں اور ایک عظیم ماں کے بیٹے ہیں، وہ اگر آ کے میڈیا میں کہیں کہ جی یہاں سے عطا اللہ تارڑ جیتے ہیں اور حقی سچی جیتے ہیں، میں ٹریبیونل سے اپنا کیس بھی واپس لے لوں گا۔ لیں جی عطا تارڑ صاحب، آپ کے لیے ہم نے آسانی پیدا کر دی ہے، آپ کو اب ٹریبیونل سے اپنا کیس واپس اٹھائیں اور بلاول بھٹو صاحب کے ٹریبیونل میں کیس لے جائیں، اور وہاں پر جا کر بلاول بھٹو سے سائن کروائیں، اور وہ کہیں کہ جناب عطا تارڑ یہاں سے جیتے ہیں، تو ظہیر صاحب جو ہے اپنا کیس ٹریبیونل سے واپس لے لیں گے۔ اگلے ولاگ تک راشد اقبال قادری کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہے وائس آف پاکستانی۔
پاکستان زندہ باد.